أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. رواه الترمذي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمین. معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین خواتین، اسلامی ماں اور بہنوں، کل تعریفات، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہمارا خالق، مالک اور رازق ہے۔ بعدہ اللہ کے بھیجے گئے تمام نبیوں اور رسولوں پر درود بھیجتے ہیں، بالخصوص نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے آج کے اس مبارک گھڑی میں جس عنوان کے تحت چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے طمع و حرص، نقصان اور بچاؤ کی تدابیر۔ مطلب یہ ہے انسان اگر لالچ کرے، انسان حریص بن جائے، لالچی بن جائے تو اس کا نقصان کیا ہے، اور پھر اس نقصان سے بچنے کے راستے کیا ہیں۔ یہ خلاصہ ہے اس عنوان کا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب سے انسان کو پیدا فرمایا ہے، اللہ رب العالمین نے مختلف لوگوں کو مختلف انداز میں تخلیق کی ہے۔ کروڑوں اور اربوں لوگوں کو آپ ملائیں، لیکن کوئی دو ایسا شخص نہیں ملے گا جو ہر اعتبار سے آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ رنگ، نقش، عادات، طبیعت، زبان، کسی نہ کسی چیز میں آپ کو فرق نظر آئے گا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک چیز ہر انسان کے اندر ڈال دی ہے، اور اس کا نام ہے حرص، اس کا نام ہے لالچ۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے کلام مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 128، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ۔ تمام طبیعتوں میں حرص کو پیدا کر دی گئی ہے، یہ حرص کو رکھ دی گئی ہے۔ گویا کہ اللہ رب العالمین نے ہر انسان میں اس مادہ کو پیدا کیا ہے جس کو ہم لالچ کہتے ہیں، اور یہ اللہ رب العالمین نے کہا۔ اب ہمیں اور آپ کو دیکھنا ہے کہ اس حرص کے یا اس لالچ کی کتنے قسمیں ہیں۔ تو جب ہم قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ لالچ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، حرص کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک محبوب اور پسندیدہ حرص، اور دوسری قسم ہے ناپسندیدہ اور مبغوض حرص۔ پسندیدہ حرص کس کو کہا جاتا ہے؟ کسی بھی اچھے کام کا حریص ہونا، چاہے اس کا تعلق علم سے ہو، عبادات سے ہو،
لوگوں کی خدمت سے ہو، صدقہ و خیرات سے ہو، گناہوں سے بچنے سے ہو، یہاں تک کہ گناہوں کو انجام دینے کے بعد اگر کوئی انسان توبہ اور استغفار کا حریص ہوتا ہے تو یہ یقیناً پسندیدہ حرص ہے۔ اس کی دلیل سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 87 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ۔ ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم اپنے اللہ پر ایمان نہ لائیں جبکہ حق ہمارے سامنے واضح ہو چکا ہے۔ ہم تو اس بات کہ خواہش مند ہے، حریص ہیں، طمع کا لفظ استعمال ہوا، ہم تو اس بات کے حریص ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں نیک لوگوں کی صفوں میں شمار کر دے۔ تو نیک لوگوں کی صفوں میں شمار ہونا اور اس کا حریص بننا یہ محمود حرص ہے، پسندیدہ حرص ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 51 میں اس کو واضح کیا ہے، اِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَن كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ۔ ہم چاہتے ہیں، ہم حرص رکھتے ہیں اپنے دل کے اندر کہ ہمارے رب ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے، اور ہم پہلے ہی مومن بن چکے ہیں۔ تو ان دونوں آیتوں سے ہمیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ حرص یا وہ لالچ جو پسندیدہ ہے، شریعت نے اسے اجازت دی ہے، بلکہ یہ انتہائی محمود حرص ہے، انتہائی اچھے لالچ ہم کہہ سکتے ہیں، اور ایک مومن کے اندر یہ حرص ہونی چاہیے۔ دوسرے قسم کے حرص، ناپسندیدہ حرص، ناپسندیدہ کام کی طرف انسان اپنے قدم کو بڑھائے، شر کی طرف، گناہوں کی طرف، ظلم اور زیادتی کی طرف، اور اسی طریقے سے انسان اس طریقے سے حریص بن جائے کہ وہ دنیا کے قریب اور اللہ سے دور بن جائے۔ بلکہ ایسی حرص رکھنا ایک سنگین اخلاقی جرم ہے، اور یہ حرص نہ صرف فرد کو، صرف انسان کو، بلکہ پورے معاشرے کو تباہ کرنے پر بہت ہی اثر انداز ہوتی ہے اس قسم کے حرص۔ اب ہم اس خطرناک حرص کو جو ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے، یوں تو بہت سارے حرص ہمارے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں، لیکن ان میں سے جو اہم ہمارے معاشرے کے اندر حرص ہے، میں 4 قسم اور جو مبغوض حرص ہے جو کتاب و سنت کے اندر بتایا گیا ہے، اس کو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی قسم ہے کثرت مال کی حرص۔ کثرت مال کی حرص، مال ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ انسان کو رہنے کے لیے گھر کی ضرورت ہے، اور گھر بغیر مال سے نہیں آ سکتا۔ لباس، کپڑے پہننے کے لیے لباس کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے بھی مال کی ضرورت ہے۔ کھانے کے لیے اناج کی ضرورت ہے، جس کا تعلق مال سے ہے۔ سواری کے لیے گاڑی کی ضرورت ہے، یہ بھی انسان کی ضروریات زندگی میں شمار ہے۔ علاج و معالجہ کے لیے دوا کی ضرورت ہے، اور بہت سارے لوازمات ہیں جو انسانی زندگی کے ارد گرد ہے۔ یہ ایسے حرص ہے جو ہر انسان کو، یعنی ضروریات ہے جو ہر انسان کو ضروری ہے، لیکن اور اس کی تکمیل کے لیے کہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے، انسان کو فکر کرنی چاہیے، لیکن ایسی حرص کہ ان ضروریات کو پوری ہونے کے بعد بھی انسان اور زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کرے، اور صرف کوشش ہی نہیں
بلکہ حلال اور حرام کے درمیان تمیز بھی نہ کرے، کون سا راستہ صحیح ہے کون سا راستہ غلط ہے اس کے اندر کوئی تفریق نہ لائے، اور انسان دن و رات اسی کی فکر میں رہے اور اللہ رب العالمین کو بھلا بیٹھے، تو یقیناً یہ ایسی حرص ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پسند نہیں کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے 2336 نمبر کی حدیث، کعب بن ایاز رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ مال سے مراد کثرت مال، یعنی ضروریات سے زائد کا ایک انسان طلبگار ہو جائے اور اسی کی فکر میں اور اسی کی جد و جہد میں لگا رہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورۃ التکاثر میں آیت نمبر 1 اور 2 میں اس بات کو واضح کیا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، لوگوں تمہیں مال کی کثرت نے یا کثرت مال کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا ہے، اور اتنا غافل کر دیا ہے کہ تم قبرستان جا پہنچے، حتی زرتم المقابر، تم کہاں پہنچے؟ قبرستان جا پہنچے۔ اتنا مال کا وہ حریص بن گیا کہ وہ اپنے آپ کو دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھا، آخرت کی کوئی فکر نہیں تھی، حالانکہ اسے معلوم ہے کہ ہمیں قبرستان جانا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم اتنے غافل ہو گئے اور اس حرص نے، کثرت مال کی طلب نے تمہیں اتنا غافل کر دیا کہ تم غافل رہے، اللہ سے غافل رہے، شریعت سے غافل رہے اور اپنی آخرت سے غافل رہے، یہاں تک کہ تم قبرستان پہنچ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، صحیح بخاری کی روایت ہے 6436 نمبر کی حدیث، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کان لابن آدم وادیان من مال، اگر انسان کو مال کے 2 وادی ہو جائے، وادی کس کو کہتے ہیں؟ 2 پہاڑ کے درمیان کی جو خالی جگہ ہے اس کو وادی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 پہاڑ کے درمیان انسان کو 2 وادی ملے اور وہ دونوں وادی مال سے بھرے ہوئے رہے، لبتغا ثالثاً، تیسری وادی کا وہ کوشش کرے گا، تیسری وادی کی وہ حریص بن جائے گا اور اس کے حرص میں وہ لگا رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابن آدم، انسان کا پیٹ نہیں بھر سکتا ہے الا التراب، سوائے مٹی کے، یعنی قرآن کی جو آیت ابھی آپ نے پڑھی ہے کہ یہاں تک کہ انسان قبرستان تک پہنچ گیا، اس حدیث پاک کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی حرص اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ وہ مٹی تک نہ پہنچ جائے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کی مزید وضاحت کرتے ہوئے یا اس حرص کی مزید وضاحت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری 6426 نمبر کی حدیث، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس بات سے تم پر خوف نہیں کھاتا ہوں کہ تم شرک کرنے لگو میرے بعد، لیکن اس بات سے ضرور میں خوف کھاتا ہوں کہ تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں، دنیاوی اعتبار سے آگے بڑھنے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرو گے، مجھے اس بات کا خوف ہے۔ اور آج وہ دور آ چکا ہے، کمپٹیشن کا دور ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا دور ہے، اور کس معاملہ میں؟ دنیاوی معاملہ میں۔ اگر کسی نے ایک تجارت شروع کی، اس کے بازو میں اس سے بڑی تجارت لگاتے ہیں، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اس حرص کو، یعنی مال کے حرص میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی تم کوشش کرو گے، اور اس کا مجھے سب سے زیادہ خوف اور ڈر ہے۔ دوسری قسم کی حرص ہے لمبی زندگی کی حرص، لمبی زندگی کی حرص، مال کی حرص، اور دوسرے کیا ہے؟ لمبی زندگی کی حرص۔ انسان
اپنی زندگی جس طریقے سے اس کی بڑھ رہی ہے، انسان کی حرص بھی آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری 6421 نمبر کی حدیث، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ انسان کے ساتھ ساتھ دو چیزیں بڑھتی جاتی ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ حب المال و طول العمر، یعنی مال کی محبت اور لمبی عمر کی محبت۔ یہ دو چیزیں انسان کی عمر کے ساتھ بڑھتی جاتی ہیں۔ حالانکہ دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ دنیا کی حقیقت قرآن کے اندر پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین نے فصلوں سے مثال دی ہے، اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ تمہارے بازو میں اگر کھیت ہے، ان فصلوں سے اپنی زندگی کا موازنہ کرو، تمہیں معلوم ہو جائے گا تمہاری حقیقت کیا ہے۔ کسان اناج بوتا ہے اور وہاں سے چھوٹے چھوٹے درخت پودے نکلتے ہیں، پھر ہریالی آتی ہے، آہستہ آہستہ اس فصل میں جوانی آتی ہے، پھر وہ فصل بوڑھی میں تبدیل ہو جاتی ہے اور کچھ دنوں کے بعد اس کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ کہ تمہاری زندگی بھی یہی ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین نے اس مثال کو کئی جگہوں پر بیان کیا ہے کہ تمہاری زندگی کی بھی حقیقت یہ ہے کہ تم اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے اور پھر آہستہ آہستہ تمہاری جوانی آئی، بڑھاپے کی عمر میں پہنچے، اس دنیا سے ختم ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، 2858 نمبر کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا اور آخرت کی مثال کیا ہے؟ میں صرف ترجمہ کرتا ہوں، اس دنیا اور آخرت کی مثال کیا ہے؟ اس دنیا اور آخرت کی مثال اسی طریقے سے ہے کہ ایک انسان اپنی شہادت کی انگلی کو، سبابہ کا لفظ استعمال ہوا، شہادت کی انگلی کو دریا میں ڈالتا ہے، سمندر میں ڈالتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی انگلی کو دیکھو کہ جب تم نکالتے ہو اس سمندر سے تو کتنے بوند اور کتنے قطرے نکلتے ہیں۔ یہ بوند اور قطرے کیا ہیں؟ دنیا کی مثال ہے، یہ تمہاری زندگی کی مثال ہے کہ یہ قطرے اور یہ بوند دنیا ہے اور سمندر کیا ہے؟ آخرت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ تو ذرا بتائیے کہ ایک انسان سمندر میں اگر پانی اپنی انگلی کو ڈالتا ہے پانی اٹھانے کے لیے تو اس سمندر میں کچھ بھی کمی نہیں آتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اس آخرت کو حاصل کرو تو پھر اس آخرت کی تمہیں تیاری کرنی ہے، نہ کہ تمہیں اس دنیا کا اور اپنی زندگی کا حریص بننا ہے۔ اسی طریقے سے تیسری قسم ہے شہرت کی حرص۔ انسان شہرت کا طالب ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ میں گمنام زندگی نہ گزاروں۔ حالانکہ حدیث پاک کے اندر گمنام زندگی کی بڑی فضیلت آئی ہے، بڑی فضیلت گمنام زندگی گزارنے والوں کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر شہرت کے بارے میں کہ میں تم سے سب سے زیادہ شرک اصغر سے خوف کھاتا ہوں، یہاں تک کہ شرک اصغر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ ریاکاری ہے۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن کہے گا جب کہ انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا کہ تم جاؤ ان لوگوں کی طرف جن کو تم دکھا کر کوئی کام کیا کرتے تھے، آج تم دیکھو کہ کیا وہ لوگ وہ بدلہ دے رہے ہیں۔ صحیح الجامع 1555 نمبر کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک مرتبہ فرمایا، سنن ترمذی کی 2376 نمبر کی حدیث، کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دو بھوکے بھیڑیا، غور سے سنیے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دو بھوکے بھیڑیا کو اگر بکریوں میں چھوڑ دیا جائے، بھوکے بھی ہو اور کیا ہو؟ بھیڑیا بھی ہو، اور بکریوں میں چھوڑ دیا جائے تو اتنے نقصان یہ بھیڑیا نہیں کریں گے جتنا کہ انسان شہرت کے طلب میں، جتنا کہ انسان دنیا کے طلب میں اس کے اندر حرص آئے گا اور حریص بن جائے گا، اور یہ حرص جس طریقے سے اس کو دین میں نقصان پہنچائے گی اتنا نقصان کوئی دو بھیڑیا بکریوں کو نہیں پہنچا سکتے۔
کیا مطلب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں فرمایا کہ اگر آپ دو بھیڑیے کو بکریوں کے درمیان چھوڑ دیں تو چند بکریوں کو وہ کھا جائیں گے، جس کی وجہ سے بکریوں کو نقصان اور بکری کے مالک کو بھی نقصان، لیکن شہرت کا جو طلبگار ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اپنے دین ہی کو ختم کر دے گا، اپنے دین کو، اپنی شریعت کو، اپنے اعمال کو تمام کے تمام کو ختم کر دے گا۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ انسان شہرت کا طالب نہ ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی انسان، اللہ رب العالمین کسی انسان کو یہ فوقیت دیتا ہے، دنیا میں شہرت اس کو مل جاتی ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہرت ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ میں انسان کے سامنے میری نیت یہ ہو کہ میری شہرت ہو جائے اور میں شہرت کا طالب ہوں، تو یقیناً اگر انسان کے اندر مادہ رہے، ایسی نیت رہے، تو گویا کہ اس نے اپنے دین کو نست نابود کر دیا ہے۔ چوتھی حرص ہے قیادت و کرسی کی حرص، قیادت اور کرسی کی حرص، بلکہ موجودہ دور میں بڑے فتنوں میں سے ایک نیا فتنہ کرسی اور عہدہ کا حریص بننا ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے، چاہے وہ سیاست کے میدان میں ہو، چاہے اسلامی تنظیمات کے میدان میں ہو۔ سیاست میں بھی آپ دیکھ لیں، اور جو اسلامی تنظیم ہے، ان کے جو امیر بننے کی لوگوں کے اندر خواہش ہے، قائد بننے کی جو خواہش ہے، اور ذمہ دار بننے کی جو خواہش ہے، اور اس کے بارے میں نہ جانے کتنی کوششیں کی جاتی ہیں، لیکن کیا یہ اس طرح کا حرص رکھنا ایک انسان کے لیے درست اور جائز ہے؟ یقیناً نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، 7148 نمبر کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انکم ستحرسون علی الامارہ، یقیناً تم لوگ امارت کے خواہش مند ہوگے، امارت کے حریص بنو گے، تمہارے دل کے اندر یہ بات آئے گی کہ مجھے کسی مسجد کا صدر بنا دیا جائے، کسی مسجد کا، کسی جماعت کا امیر بنا دیا جائے۔ اس طریقے سے تمہارے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوگی، اسی کا نام حرص ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَسَتَكُونُ النَّدَامَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یقیناً ایسی حرص قیامت کے دن ندامت کا ذریعہ ہے، قیامت کے دن شرمندگی کا ذریعہ ہے، قیامت کے دن ناکامی کا ذریعہ ہے۔ جو انسان اس کا حرص بنے گا، اس کا حریص بنے گا، یقیناً قیامت کے دن وہ سمجھے گا کاش کہ میں اس کا حریص نہ بنا ہوتا، کاش کہ میں کرسی اور عہدہ کا اور کسی منصب کا کسی ذمہ دار نہ بنا ہوتا تو یہ میرے لیے اچھا ہوتا۔ کیونکہ ایک عام انسان جو ہوتا ہے وہ اپنا ذمہ دار ہوتا ہے، لیکن جب وہ کسی جماعت کا، کسی تنظیم کا ذمہ دار ہو جاتا ہے تو وہ فرد واحد کا ذمہ دار نہیں بلکہ پوری جماعت اور جمعیت کا ذمہ دار ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ ہم تو اپنے حساب خود نہیں دے سکتے ہیں، غیروں کا کیا حساب دیں گے؟ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ قیادت کا حریص، قیامت کے دن یہ حرص یقیناً اس انسان کے لیے شرمندگی کے باعث بنیں گے۔ لہٰذا مسلمانوں، یہ 4 قسم کے حرص کا تذکرہ قرآن اور حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور ہمیں اور آپ کو اس طرح کے حرص سے بچنا چاہیے۔ پہلے کیا؟ انسان مال کا حریص بننا چاہے گا۔ دوسری چیز، انسان اپنے عہدے کا حریص بننا چاہے گا۔ تیسری قسم، انسان اپنی زندگی کا، یعنی اپنی زندگی کا حریص بنے گا کہ میری زندگی کیا ہو جائے؟ لمبی ہو جائے۔ اسی طریقے سے انسان یہ بھی چاہے گا کہ وہ اس انسان کو شہرت مل جائے اور شہرت کا بھی وہ حریص بن جائے گا۔ لیکن یہ مذموم اور ناقابل عمل ایسا حریص کی قسم ہے کہ انسان کو نہیں بننا چاہیے۔ اگر انسان بنتا ہے تو یقیناً وہ انسان اس کا بہت بڑا ذمہ دار ہوگا۔ اب اختصار کے ساتھ میں یہ بتاؤں کہ ان سے بچاؤ کی تدابیر کیا ہے۔ میں دلائل کے ساتھ نہیں، صرف یوں ہی بتانا چاہوں گا کہ انسان حرص سے کیسے بچ سکتا ہے۔ تو بنیادی باتیں ہمیں اور آپ کو یاد رکھنی ہے۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے پاس موجود
رب تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اس کا شکریہ ادا کریں، جو بھی نعمت ہے اس کا ہم کیا کریں؟ شکر گزار بن جائیں۔ اسی طریقے سے لوگوں کے پاس جو نعمت ہے، نعمت سے مراد مال ہو، عہدہ ہو اور کوئی بھی ہو، تو ہم اس سے بے پرواہ ہو جائیں۔ اسی طریقے سے تقدیر الہی پر جو اللہ رب العالمین نے ہماری تقدیر کو لکھ دیا ہے اس پر ہم اور آپ راضی رہیں، اور یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے جو بھی نعمت مجھے عطا کی ہے میرے حق میں بہتر تھی، اسی وجہ سے اللہ نے یہ نعمت مجھے عطا کی ہے، اس سے میں زیادہ مستحق نہیں تھا۔ اسی طریقے سے انسان قناعت پسند ہو، اور انسان کو چاہیے کہ سلف صالحین کی زندگی کا مطالعہ کریں، جو ہمارے اسلاف گزر گئے ہیں، چاہے صحابہ کرام ہو، چاہے تابعین ہو یا تبع تابعین ہو، ان کی زندگی کا مطالعہ کریں کہ وہ لوگ کس قدر حریص اگر تھے تو وہ آخرت کے حریص تھے، وہ دنیا کے حریص نہیں تھے۔ اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو اس بات کا بھی یاد رکھنی چاہیے، اس بات کو بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جو دنیا میں نعمتیں دی ہے اور آخرت میں جو نعمتیں ہیں، ان دونوں نعمتوں میں ایک بہت بڑا فرق ہے، ان کا موازنہ کرنا چاہیے، اور انسان کو چاہیے کہ اس آخرت کی جو نعمت ہے اس کے لیے کوشش کرے، زیادہ سے زیادہ اس کی کوشش کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ دنیاوی اعتبار سے اور مال کے اعتبار سے جب حریص کا شکار ہو جاتا ہے تو وہ انسان اپنے رب سے دوری اختیار کر لیتا ہے، اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم آخرت کے فکر مند ہیں تو ہمیں اور آپ کو آخرت کا حریص بننا ہے، اور اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ رب کی قربت حاصل ہو تو ہمیں اور آپ کو آخرت کے بارے میں زیادہ سے زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ چند کلمات تھے جو حرص کے عنوان پر بہت ہی ضروری ہے، اور آج ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگوں کی کثرت بہتات ہے، بلکہ اکثر لوگ اس میں ملبس ہیں، کوئی مال کا طالب ہے تو کوئی انسان شہرت کا طالب ہے، کوئی انسان قیادت کا طالب ہے تو کوئی انسان لمبی عمر کا طالب ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے حرص جو انسان کے دل کے اندر ہے یہ اللہ پسند کرنے والا عمل نہیں بتلایا ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پسند کیا ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا مطالعہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے، نرم بستر کا آپ نے استعمال نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر سوتے تھے جس کی وجہ سے آپ کی پیٹھ پر نشان پڑ گئے تھے۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے لیے گدا تیار کر دیتے ہیں، آپ تو امام کائنات ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا کا میرے سے کیا سروکار ہے، اس دنیا سے میرا کیا تعلق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے زندگی میں مسکین کی حالت میں رکھنا، کیونکہ ایک دن میں کھاؤں ایک دن بھوکے رہوں، جس دن کھاؤں اے اللہ تیرا شکر ادا کروں، جس دن بھوکے رہوں مجھے بھوک کا بھی احساس ہو جائے اور عوام کا بھی علم ہو جائے کہ بھوک کیا چیز ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اور صحابہ کرام کو بھی دیکھ لیں، تابعین کو دیکھ لیں، تمام جو ہمارے اسلاف تھے ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو انہوں نے کبھی زندگی دنیا کے بارے میں انہوں نے حرص کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اگر ان کی خواہش تھی تو صرف آخرت کی خواہش تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رسول خدمت کرتے ہیں، رات میں وضو کے لیے پانی تیار کر دیتے ہیں، مسواک تیار کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اے میرے شاگرد، اے میرے ساتھی، ذرا بتا تو دنیا میں کیا چاہتا ہے؟ دنیا میں کچھ چاہتا ہے آج مانگ لے، میں تجھے دینے کو تیار ہوں۔ کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف یہی چاہتا ہوں کہ آخرت میں آپ کی قربت مجھے مل جائے۔ کہا نہیں، اس کے علاوہ اور کچھ مانگ لے۔ کہ اللہ کے رسول مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، صرف میں یہ چاہتا ہوں کہ آج جس طریقے سے آپ کے قریب ہوں بروز قیامت یا جنت میں آپ کی قربت مل جائے، اسی کا میں حرص رکھتا ہوں، اسی کا میں حریص ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میری تائید کرو، میرا تعاون کرو، کثرت سجود سے زیادہ نوافل کا اہتمام کرو، میری قربت جنت میں ملے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دنیا کا نہیں بلکہ آخرت کا حریص بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دل کے اندر جو دنیا کی محبت ہے، مال کی محبت ہے،
اور ضرورت سے زائد مال کی محبت ہے، عمر سے زائد عمر کی ہمیں محبت ہے اور حرص رکھتے ہیں، اے اللہ ایسے مذموم حرص کو ہمارے دلوں سے صاف کر دے۔ الہ العالمین ہمارے دلوں کے اندر کتاب و سنت کی تعلیمات سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، ہمارے حسنات کو قبول فرما لے۔ ہم میں سے جو بیمار ہے تو انہیں شفاء کاملہ اور صحت عاجلہ نصیب عطا فرما۔ ہمارے مرحومین اور مرحومات کی زندگی، ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے، ان کی برزخی زندگی کو اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما۔ جنت الفردوس میں اے اللہ تو جگہ نصیب فرما۔ رب کریم جب تک ہم زندہ رہیں ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، جس دن اپنے پاس بلا ایمان اور اسلام پر بلا۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔